بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا شرح مئۃ عاملین کا 8واں سبق ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا۔ اس کے بعد ہم اسم فعل حرف میں سے یہ کیا کیا الفاظ اور کلمات یہاں استعمال ہوا ہیں، ان کی لغوی تحقیق کیا ہے، تو یہ بالکل مختصر انداز میں کر لیتے ہیں کہ النوع الاول چونکہ ان دونوں کے شروع میں الف لام لگائے، لہذا یہ دونوں اسما ہیں۔ حروف بھی اسم ہے چونکہ جمع ہے، تجرو یہ فعل ہے، اور الاسما یہ اسم ہے کیونکہ الف لام لگا ہے۔ فقط اس کی تفصیل عنقریب آ جائے گی۔ تسمہ یہ بھی فعل ہے، اور حروفاً اسم ہے، جارہ بھی اسم ہے، تا ہے اس کے آخر میں گول تا، وہی یہ ضمیر ہے، اور 17 حرفاً یہ تینوں بھی اسما ہیں۔ اس کے بعد آپ لغوی معنی دیکھ لیں۔ النوع اس کا معنی ہے قسم، اور الاول میں نے پہلی، حروف معنی حروف ہی ہے، تجرو میں نے جر دیتے ہیں، اور فقط کا معنی ہے یہ عنقریب اس کی ہم تفصیلی بات کرتے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ تسمہ معنی نام رکھا جاتا ہے، اور 17 یہ مختصر سے ان کا لغوی تعارف ہو گیا۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ النوع موصوف، الاول صفت، موصوف صفت سے مل کر ہم اس کو بنا دیں گے مبتدا۔ حروف پھر موصوف ہے، اور تجر فعل ہے، ضمیر اس کے اندر ہیا چھپی ہوئی ہے جو اس کی فاعل ہے، جو لوٹ رہی ہے حروف کی طرف، اس کو کہہ دیں گے راجع بجانب حروف، یہ تجر کا فاعل ہو گئی، اور الاسم مفعول بھی، تجر فعل اپنے ہیا فاعل اور الاسم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حروف ان کی صفت، حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا خبر النوع الاول موصوف صفت کی، تو النوع الاول مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقط کی کیسے ترکیب کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فقط کی تقدیری عبارت ہے۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اگرچہ فقط کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں بس، لیکن اس کے اندر یہ سارا مفہوم وہ مراد ہوتا ہے جو آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی ترکیب کیسے کرنی ہے؟ اذا حرف شرط ہو گیا، اذا حرف شرط، جررتا فعل بفاعل ہے، یعنی تا اس کا فاعل ہے، اور با حرف جر اور ہا ضمیر جو راجع ہے حروف کی طرف، یہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے جررتا فعل کے، اور الاسم مفعول بھی ہے، تو جررتا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور فا جزائیہ ہے، انتہی یہ صیغہ امر ہے، اور انت اس کا فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بن جائے گا جزا، تو یہ شرط جزا جملہ شرطیہ جزائیہ اس طریقے سے بن جائے گا۔ اور اگر آپ تقدیری عبارت نکالتے ہیں اذا جررتا بہل اسم فحسبک الاسم، تو پھر اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو سابقہ ترکیب تو اپنی حالت پر ہی رہے گی، یعنی اذا جررتا بہل اسم یہ سارا مل کر بن جائے گا شرط۔ ہم نے اس کے بعد نکالا ہوا ہے فحسبک الاسم، تو فا جزائیہ ہے، اور حسب مضاف ہے، اور کاف مخاطب کی جو علامت ہے، تو یہ بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا، الاسم اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس کی جزا بن جائے گا، اور شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ آگے ترکیب دیکھیں، وہ عاطفہ ہو گیا، تسمہ فعل مجہول ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہیا ضمیر اس کی نائب فاعل ہے،
اور یہ بھی لوٹے گی حروفن کی طرف، اور حروفن موصوف اور جارتن صفت، موصوف صفت مل کر یہ تسمہ کا مفعول بھی بن جائے گا، اور تسمہ فعل مجہول اپنے ہی یا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر معطوف علیہ معطوف ہو جائے گا، وہ عاطفہ ہے۔ ہیا ضمیر مبتدا ہے اور یہ بھی حروف جارہ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ یہ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ جب بھی آپ نے ضمائر کو تراکیب میں استعمال کرنا ہے تو ان کا مرجع ضرور تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک ضمیر کی مراد واضح نہیں ہوگی تو ترجمہ اچھے طریقے سے آپ کر نہیں پائیں گے، بلکہ درست طریقے سے آپ کر ہی نہیں پائیں گے۔ لہذا ضمائر کے مراجع وہ ڈھونڈنا اور متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ہی مبتدا ہو گئی، اور 17 یہ بن جائے گا ممیز اور حرفن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر بن جائے گی خبر، اور مبتدا ہیا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ النوع الاول، پہلی نوع یا پہلی قسم، حروف ایسے حروف ہیں جو تجر الاسم، جو اسم کو جر دیتے ہیں، فقط صرف۔ پہلی قسم ایسے حروف ہیں جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں، یعنی جب یہ حروف کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے آخر کو جر دے دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں، چاہے وہ جر لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ اور یہ فقط کا معنی یہ ہو گیا کہ یہ صرف اسم کے شروع میں آتے ہیں، فعل کے شروع میں نہیں آتے۔ اور دوسری یہ بات اس کے اندر مفہوم ہو گئی کہ صرف یہ حروف اسم کو جر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی عمل اور کوئی کام نہیں کرتے، یہ ہے فقط کا معنی۔ تو دیکھیں ہم نے جو تقدیری عبارت نکالی تھی، اگر آپ اس کو یہاں جوڑیں تو مطلب بنے گا کہ اذا جررت بہ الاسم، جب تم نے ان حروف کے ذریعے سے جر دے دی تو فنتہی، تو اب رک جا، ٹھہر جا، مطلب کوئی اور عمل مت کر، بس جر پر ہی اکتفا کر۔ یعنی اذا جررت بہ الاسم، جب تم نے ان حروف کے ذریعے سے اسم کو جر دے دیا، فحسبک الاسم، تو تیرے لیے بس اسم کافی ہے، یعنی ان کو صرف اسم پر داخل کرنا ہے، فعل پر داخل نہیں کرنا۔ یا فحسبک الجر، تو تیرے لیے جر کافی ہے، یعنی ان حروف کے ذریعے سے صرف جر دینا ہے، جر کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کرنا۔ یہ فقط کے اندر معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے، جو ہم نے تقدیری عبارت باہر نکال کر بھی اس کی ترکیب دیکھی۔ وہ تسمہ، اور ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروفاً جارتاً، حروف جارہ۔ وہیہ، اور یہ حروف 17 حرفاً، 17 حروف ہیں۔ تو 17 حروف ہیں حروف جارہ۔ تو مصنف رحمہ اللہ ہر حرف کو لیں گے اور اس کے معنی کو اور اس کے عمل کو واضح کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔